علیکم گائز، السلام علیکم ابو جی۔ وعلیکم السلام۔ گائز آج ہمارا ایک سوال ہے جس میں ہم ابو سے پوچھنے والے ہیں کہ ابو جی یہ جو نئے سال میں محرم آتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ نیا سال اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یکم محرم سے سن ہجری اسلامی سال شروع ہوتا ہے بیٹے۔ اس اسلامی سال میں ہمارے مسلمانوں کا نا بیٹا جی جو سال جاتا ہے نا وہ ہوتا ہے ذوالحجہ کا، اور جو سال آتا ہے وہ ہے محرم کا۔ جانے والا سال بھی قربانی لے کر جاتا ہے، سب قربانی دینی پڑتی ہے، اور آنے والا سال بھی قربانی دیتا ہے۔ اس میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے نے اس میں بیٹا ہمارے آقا کے نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام، مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کے صاحبزادے، بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھائی، معصوم علی اصغر کے والد، حضرت قاسم کے والد، علی اکبر کے چچا حضرت امام حسین نے اس سال اس محرم الحرام میں پہلے سفر کیا، جو تاریخ کے مطابق ہم نے سنا ہے۔ ہم عالم تو نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کوئی لفظ کا ہو جائے، اللہ بھی معاف کرے اور اللہ کا نبی بھی معاف کرے اور ان کے نواسے بھی معاف کرے۔ اس میں انہوں نے کربل کی طرف روانگی کی، وہ کربلا معلی شریف کربلا میں انہوں نے جا کے روانگی کی۔ وہاں انہوں نے پہلے جگہ خریدی، پھر انہوں نے بیٹا جی اس جگہ پہ خیمے لگائے، لیکن دیکھے کون ہے وہ؟ یہ وہ ہستی ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسے لیتے تھے۔ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، سچے نبی ہیں۔ تو جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جب تک ان کی آل اہل بیت سے محبت نہ کریں اگلا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آسانیاں کرے گا۔ آپ کو چاہیے اس میں کہ خاموشی اختیار کریں، نگاہ نیچی رکھیں۔ کوئی یہ خوشی کے دن نہیں ہے، اس میں آل محمد سے آپ نے دعائیں لینی ہیں، ان کا ذکر کریں۔ تمام بزرگ، تمام اللہ کے پیارے، ہم کوئی صحابہ کے یا کسی کے گستاخ نہیں ہیں۔ آپ نے اس وقت اسلامی سال کے لیے نماز تو پہلے ہی پڑھنی چاہیے، ہر روزانہ نماز تو معاف ہی نہیں ہے، لیکن اگر کثرت سے آل محمد پر درود بھیجیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور اپنی طرف اس نے بلا لیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرتا ہے،
تو اس میں اللہ رب العزت رحمت پیدا کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی دوسرا کوشچن جو آپ کریں گے وہ بعد میں اللہ پاک دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور ہمیں تمام سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آل محمد کے صدقے پریشانیاں دور فرمائے. آمین.